بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خیبر پختونخوا میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز ریفارمز ایکٹ 2015 کے حوالے سے تعارف اپنی پہلی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوا ہوں۔ آج کی اس نشست میں مجھے پالیسی بورڈ کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جو بورڈ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اس قانون میں وہ ہوتا ہے در حقیقت ایم ٹی آئی کے بورڈ آف گورنرز کے حوالے سے، یعنی جب بھی بورڈ کا تذکرہ آئے گا تو وہ ایم ٹی آئی کا جو بورڈ آف گورنرز ہوگا مطلب جو ہے یہی لیا جائے گا۔ تاہم یہاں پہ سیکشن 4A میں پالیسی بورڈ کا حوالہ موجود ہے جس کے بارے میں نے آج آپ کو بتانا ہے۔ تو یہ جو بورڈ ہے در حقیقت ایک سرچ اینڈ نامینیشن کاؤنسل ہے۔ وہ یہ بورڈ جو ہے اس کے جو ممبرز ہیں اس کو ریکمنڈ کرتی ہے گورنمنٹ کے پاس۔ گورنمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ گورنمنٹ پالیسی بورڈ کے ممبرز کا تقرر کرے، اور اس حوالے سے میں شروع میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایم ٹی آئی کا جو بورڈ آف گورنرز ہوتا ہے در حقیقت وہ ایم ٹی آئی کی حد تک خود مختار ہوتا ہے۔ جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو معاملات وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں، جو سپرنٹینڈنس کے ایشوز ہوتے ہیں، جو اس کی کیپیسٹی کو بہتر بنانے کے لیے موقع پہ فیصلے لیے جاتے ہیں، وہ سیکشن 5 کے تحت بننے والا جو بورڈ آف گورنرز ہوتا ہے وہ سر انجام دیتا ہے۔ یہ جو بورڈ پالیسی بورڈ ہے نا، یہ اس کا تقرر جو ہے گورنمنٹ کرتی ہے، اور وہاں پہ جو تقرر ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ کرتے ہیں، اور یہ جو بورڈ بنتا ہے یہ پورے صوبے کے لیے بنتا ہے۔ ایم ٹی آئی کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز، بورڈ آف گورنرز ہوتے ہیں، ممبرز جو ہوتے ہیں اس بورڈ کے، وہ اس ایم ٹی آئی تک ہی مختص ہوتے ہیں، اور ہر ایم ٹی آئی جو ہے اپنی جگہ خود مختار ہے۔ ہر ایک کی اپنی انتظامیہ، اپنا بورڈ آف گورنرز موجود ہے جو کہ گورن کرتا ہے ان کے ڈے ٹو ڈے مسائل کو۔ اب یہ جو پالیسی بورڈ ہے اس کی مثال آپ ایسے ہی لے لیجئے کہ جیسے کہ ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے، اور وہ تمام تر پروسیس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے ہارمونائز کرتا ہے ایک یونیفارمڈ امپیکٹ کے لیے، ان مقاصد کے حصول کے لیے جس کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے۔ گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا سرچ اینڈ نامینیشن کاؤنسل جو ہے اس کی ریکمنڈیشن پہ پالیسی بورڈ کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے۔ اس کے کم سے کم ممبرز 5، زیادہ سے زیادہ ممبرز 7 ہو سکتے ہیں۔ پھر اس ریکمنڈیشن میں یہ بھی ہے کہ اگر سرچ اینڈ نامینیشن کاؤنسل چاہے تو وہ یہ تجویز بھی دے سکتی ہے، یہ سفارش بھی کر سکتی ہے کہ جو پالیسی بورڈ بن رہا ہے اس میں 1/3 ریپریزنٹیشن دے دے، جو کہ بورڈ آف گورنرز ہے نا ایم ٹی آئیز کے، ان کو یہاں پہ جو ہے ریپریزنٹیشن مل جائے اس بورڈ میں۔ تو 1/3 ریپریزنٹیشن کی سفارش جو ہے وہ کر سکتی ہے سرچ اینڈ نامینیشن کاؤنسل۔ اور یہ جو ممبرز ہوں گے یہ ہوں گے پرائیویٹ سیکٹر سے۔ جو ممبرز ہوں گے پالیسی بورڈ کے، وہ گورنمنٹ کی منشا کے مطابق اس کاؤنسل میں مقررہ مدت تک اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ تاہم زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے ایک دورانیے کی وہ 3 سال ہوگی، اور اگر گورنمنٹ نے کم مدت کے لیے کسی کو ممبر بنایا ہے تو اس حد تک جو ہے وہ ممبرشپ رہے گی، اور اگر وہ 3 سال کے لیے بنایا ہے تو وہ 3 سال تک مدت رہے گی۔ تاہم وہ جو بھی ممبر ہوگا وہ ایٹ دی پلیجر آف گورنمنٹ، یعنی گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا اس کی منشا کے مطابق اور اس کی رضا کے مطابق اس معینہ حد تک، اس معینہ مدت تک اپنے فرائض سر انجام دیں گے وہ ممبرز۔ اچھا دیکھیں، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس پالیسی بورڈ کا ممبر کون بن سکتا ہے۔ در حقیقت وہ کوالیفیکیشنز
جو کہ بورڈ آف گورنرز یعنی ایم ٹی آئی کے بورڈ آف گورنرز کا ممبر بننے کے لیے جو کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہیں وہی کوالیفیکیشن در حقیقت اس پالیسی بورڈ کی ممبرشپ کے لیے بھی چاہیے. یعنی ایکسپوجر جو ہے اس ممبر کا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکے حکومتی سطح پہ ایسے معاملات میں ایسی نسبت سے کہ جس سے جو فعالیت ہے نا وہ ایم ٹی آئیز کی وہ بہتر سے بہتر ہو سکے, چاہے وہ فائنینس کے محکمے میں ہو, چاہے وہ ایجوکیشنسٹ بیک گراؤنڈ ہو, چاہے وہ سوشل سیکٹر سے آئے ہوں, چاہے ریفارمز میں انہوں نے کام کیا ہو, چاہے وہ فائنینس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں, چاہے لیگل پرسپیکٹیو سے ایگزامن کر سکتے ہوں چیزوں کو. تو ایسے لوگ ممبر یہاں پہ بھی بن سکتے ہیں جیسے کہ وہاں پہ بورڈ آف گورنر کے ممبر بن سکتے ہیں. یعنی وہ کوالیفیکیشنز ایک ہے اور نسبت یہی ہوتی ہے کہ ویژن ہونی چاہیے گورننس کو بہتر بنانے کے لیے ایم ٹی آئیز کے لیے. کون چیئر کرے گا؟ درحقیقت میٹنگز بھی تو ہوتی ہے نا پالیسی بورڈ کی, تو اس میں بھی ایک سسٹم دیا گیا ہے سیکشن 4A میں, اور وہ یہ بتاتا ہے کہ جس کے پاس میجورٹی کی بنیاد پہ جس کا چناؤ کر لیا جائے ووٹ کے ذریعے وہ چیئر کرے گا ان میٹنگز کو, وہ چیئر پرسن ہوگا ان میٹنگز کا. اگر وہ کسی موقع پہ موجود نہیں ہے تو کسی کو نامینیٹ بھی کر سکتا ہے, اور اگر وہ جسے نامینیٹ نہیں کیا ہوا کسی کو تو پھر باقی لوگ جو ہیں ممبرز ہیں وہ آپس میں بھی کسی کو مقرر کر سکتے ہیں. یعنی یہ سسٹم بھی اور یہ طریقہ کار بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ ایم ٹی آئیز میں بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ کا ہے. اچھا, پالیسی بورڈ کا کام بیسیکلی کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, اس موقع پہ ایک چیز کی وضاحت کروں. کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں, ان کی کوئری ہوتی ہے کہ جو بورڈ آف گورنرز ہے اس کے اور یہ پالیسی بورڈ جو ہے اس میں فرق کیا ہے. پہلی بات سمجھنی چاہیے جو میں دہرا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ بورڈ آف گورنر جو ہوتا ہے نا ہر ایم ٹی آئی کا اپنا ہوتا ہے. ان کی جورسڈکشن, ان کی پرواز, ان کا اختیار جو ہے وہ اسی ڈومین میں ہوتا ہے, اسی ایم ٹی آئی کی ڈومین میں ہوتا ہے کہ جس کے بورڈ آف گورنرز کے ممبرز ہوتے ہیں. اس حد تک وہ سوچ سکتے ہیں, اس حد تک وہ فیصلے کر سکتے ہیں, اور ان کا تقرر وزیر اعلیٰ صاحب کرتے ہیں ڈائریکٹلی. یہ جو بورڈ ہے پالیسی بورڈ, یہ گورنمنٹ جو ہے اسے قائم کرتا ہے, اسے تشکیل دیتا ہے سرچ اینڈ نامینیشن کمیٹی کی ریکمنڈیشنز کی بنیاد پہ. اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ پورے صوبے پہ ہے, اس لیے کہ تمام ایم ٹی آئیز کو دیکھتے ہوئے, ان کے تجربات, ان کے مسائل, ان سے انفارمیشن رکھتے ہوئے وہ جو ہے اپنی تجاویز مرتب کرتے ہیں تاکہ ان کی فعالیت جو ہے وہ بہتر ہو سکے. سو یہ جو ہے ایک فرق شروع میں سمجھ لینا چاہیے. مزید میں آپ کو عرض کروں اس کے فنکشنز کے حوالے سے کہ پالیسی بورڈ کے فنکشنز کیا ہے. پالیسی بورڈ کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی مشاورت سے, کنسلٹیشن سے یہ ڈٹرمن کرے گا, یہ قرار دے گا کہ ایم ٹی آئیز کا بیسک سٹینڈرڈ جو ہے وہ کیا ہوگا کام کرنے کا, اور کس لیول پہ اسے ایگزسٹ کرنا چاہیے بنیادی طور پہ, اور پھر کس طریقے سے اقدامات ہوں گے جو کہ اس کی فعالیت کو بہتر بنائیں گے, اس کی کیپیسٹی میں اضافہ کریں گے, اس کی اہلیت میں انہانسمنٹ کریں گے. یہ ڈٹرمن کرنا جو ہے یہ در حقیقت کام ہے پالیسی بورڈ کا, اور وہ یہ کام سر انجام دے گی گورنمنٹ کی کنسلٹیشن سے. یعنی ایک طرح سے ایک انکلوسیو جو ہے میکنزم ہے جو کہ یہاں پہ بنایا جائے گا تاکہ تمام ایم ٹی آئیز جو ہیں وہ اس بیسک سٹینڈرڈ پہ آ کے آگے کی طرف سفر کریں. پالیسی بورڈ کا یہ بھی کام ہے کہ ریکمینڈ کرے, سفارش کرے گورنمنٹ سے, اور ان کی سفارش اس ضمن میں ہونی چاہیے کہ میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز کی بہتری کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں. یہ ریکمینڈ کرنا گورنمنٹ کو غور و فکر کے لیے جو ہے یہ ریکمنڈیشن کا کام جو ہے یہ ہوگا بورڈ کا, پالیسی بورڈ کا. یہ بڑا ایک اہم ایریا ہے کہ وہ ایک تو میں نے کہا نا کہ وہ ڈٹرمن کرتا ہے
کنسلٹیشن کے ساتھ کہ بیسک سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے، وہ تو ڈٹرمینیشن آ گیا، لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے، بورڈ جو سمجھتا ہے، تو وہ سفارشات وہ گورنمنٹ کی کنسیڈریشن کے لیے دے گا کہ گورنمنٹ اس پہ غور و خوض کرے کہ کس طریقے سے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز میں امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے، اس میں ترقی لائی جا سکتی ہے، ان کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اب پالیسی بورڈ کا یہ بھی کام ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ریکمینڈ کرے ویریس رولز، امینڈمنٹس جو کہ درکار ہوں، جو کہ بورڈ چاہے کہ پہلے سے موجود جو رولز ہیں، قواعد ہیں، وہ تبدیلی لائی جائے اس میں، یا نئے جو رولز ہیں وہ انسرٹ کیے جائیں۔ یہ بھی پالیسی بورڈ کا کام ہے کہ وہ یہ تجاویز گورنمنٹ کی کنسیڈریشن کے لیے دے سکتی ہے، تاکہ جو امپروومنٹ کا معاملہ ہے، کارکردگی ہے ایم ٹی آئیز کی، ان کو بہتر بنانے کے لیے بہتر قواعد جو ہیں وہ جو ہے وضع کیے جائیں اور ان میں بہتری لائی جائے۔ سو یہ ریکومنڈیشن جو ہے یہ بھی پالیسی بورڈ کا کام ہے۔ پالیسی بورڈ کا یہ بھی کام ہے کہ وہ ریکومنڈیشن دے اس نسبت سے کہ ریگولیشنز جو ہیں جو کہ ایم ٹی آئیز کے لیے انہوں نے وضع کیے ہوں اور جو پالیسیز بنائی ہوں، اور وہ امینڈمنٹس جو پالیسیز میں چاہتے ہوں وہ بھی جو ہے ریکومینڈ کریں، تاکہ بورڈ جو کہ ہر میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن یا ہر میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز میں جو کارکردگی ہو رہی ہے، جو کام ہو رہا ہے، اس کا جو نظم ہے، اس کے لیے جو ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں، اس کی نسبت بھی اگر کوئی نئے قسم کا آرڈر کرنا ہے، کوئی نئی تجویز پہ، پالیسی پہ مبنی کوئی جو ہے ضروری ہے اس طریقے کی آبزرویشن کہ جسے ایم ٹی آئی جو ہے اپنائے، تو وہ ریگولیشنز میں بھی جو ہے تبدیلی لانے کے حوالے سے یا ڈیولپمنٹ لانے کے حوالے سے یا نئے ریگولیشنز بنانے کے حوالے سے یا نئے حکم نامے جاری کرنے کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کو یہ پالیسی بورڈ جو ہے وہ ریکمنڈیشن دے سکتا ہے۔ پالیسی بورڈ جو ہے پلان بھی کر سکتا ہے، امپلیمنٹ بھی کر سکتا ہے، تاکہ اسپیشلائز ٹریننگ دے سکے امپلائیز کو بھی، اور متعلقہ جو ہے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ٹریننگ پروگرامز جو ہیں وہ خاص طور پہ مینجمنٹ کے لیے بھی امپلائیز کے لیے بھی پلان بھی کر سکتا ہے اور ٹریننگ بھی دے سکتا ہے، امپلیمنٹ بھی کر سکتا ہے اس پلان کو، تاکہ کیپیسٹی میں مینجمنٹ کی بھی اور امپلائیز کی اس میں بہتری لائی جا سکے۔ یہ دائرہ کار بھی اختیار میں آتا ہے پالیسی بورڈ کے۔ پالیسی بورڈ اسٹیبلش کر سکتا ہے منیمم سٹینڈرڈ ایم ٹی آئیز کے لیے فار دی پرپز آف اپوائنٹمنٹس آف آل پوسٹ، جتنی بھی پوسٹ ہیں اس پہ اپوائنٹمنٹ جو ہیں ان کے لیے منیمم سٹینڈرڈ جو ہے وہ جو ہے قائم کر سکتا ہے، تشکیل دے سکتا ہے، اسٹیبلش کر سکتا ہے پالیسی بورڈ، تاکہ جو اپوائنٹمنٹس ہوں وہ میرٹ پہ ہوں اور وہ فعالیت میں اپنا کردار سر انجام کریں اس ایم ٹی آئی کے، تو امپروومنٹ لانے کی اہلیت رکھتے ہوں، صلاحیت رکھتے ہوں، تو وہ جو منیمم سٹینڈرڈ ہے نا انسٹیٹیوشنز کے میں اپوائنٹمنٹ کا، وہ اسٹیبلش کرنا بھی کام پالیسی بورڈ کا ہے۔ پھر بتدریج اس سٹینڈرڈ کو بڑھانا جو ہے یہ بھی ان کے دائرہ کار میں آتا ہے، تاکہ کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہو، اور وہ میں نے کہا نا کہ ان کے دائرہ اختیار میں ہے ٹریننگ کا بھی انتظام کرنا امپلائیز کے لیے بھی اور مینجمنٹ کے لیے، تو یہ تمام جو ہے دائرہ اختیار جو ہے یہ پالیسی بورڈ کا ہے۔ پالیسی بورڈ ایڈوائز بھی کر سکتا ہے، گائیڈنس بھی پرووائڈ کر سکتا ہے، کن کو؟ بورڈز کو۔ بورڈز کون سے؟ ایم ٹی آئیز کے بورڈ آف گورنرز کو، اور گورنمنٹ کو بھی جہاں اس کی ضرورت پڑے تو وہ گائیڈنس بھی پرووائڈ کر سکتا ہے اور ایڈوائس بھی دے سکتا ہے، اور مقصد ایک ہی ہوتا ہے ایم ٹی آئیز کی فعالیت میں بہتری آئے اور حکومت کی بھی معاونت ہو۔ سو ایڈوائزری کیپیسٹی جو ہے خاص طور پہ وہ ایم ٹی آئی کو یہ جو ہے اپنے بورڈ پالیسی بورڈ کو حاصل ہے کہ وہ یہ گائیڈنس پرووائڈ کر سکتی ہے، ایڈوائس دے سکتی ہے بورڈ آف گورنرز کو، ایم ٹی آئیز کے بھی اور گورنمنٹ کو بھی۔
ہر ایم ٹی آئی کی باقاعدہ جو اینول رپورٹس ہوتی ہیں وہ وضع ہوتی ہیں، ان کو دیکھنا، اس کو ریویو کرنا، یہ بھی پالیسی بورڈ کے دائرہ اختیار میں ہے۔ یاد رکھیے کہ اس تمام تر کام کے سر انجام دینے کا مقصد کسی کے ہاتھ میں چھڑی دینا نہیں ہے۔ پالیسی بورڈ کے ہاتھ میں چھڑی نہیں دی گئی، پالیسی بورڈ کو خاص طور پہ ایک ایڈوائزری کیپیسٹی میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ ایک طرح سے برج کا کام ادا کرے تمام ایم ٹی آئیز اور گورنمنٹ کے درمیان میں۔ اس کی ویژن جو ہے اس میں یونیفارمٹی ہونی چاہیے اور ٹوٹیلٹی ہونی چاہیے۔ وہ پورے صوبے کی ایم ٹی آئیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے گورنمنٹ اور بورڈز کو رسپیکٹو ریکوائرڈ امداد، تعاون، اپنی کنسلٹیشن کی بنیاد پہ، اپنی گائیڈنس کی بنیاد پہ، اپنی اسسٹنس کی بنیاد پہ اور ایڈوائس کی بنیاد پہ جو ہے وہ فراہم کرے۔ یہ بھی جو ہے یہ کام ہے پالیسی بورڈ کا۔ ہیلتھ سیکٹر میں گورنمنٹ کو کسی ایڈوائس کی ضرورت پڑتی ہے، معاونت کی ضرورت پڑتی ہے۔ بورڈ کے پاس چونکہ پالیسی بورڈ کے پاس ویژن ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ اہلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، کیپیسٹی رکھتے ہیں، تو در حقیقت اسسٹنس پرووائڈ کرنا جب بھی گورنمنٹ مانگے ان کے دائرے اختیار میں آتا ہے کہ وہ یہ فرض بھی سر انجام دے۔ پالیسی بورڈ جو ہے اس میں 3 میٹنگز کا سالانہ بیسس پہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اینول میٹنگ کا بھی ہونا ضروری ہے، اور اس میں تمام ایم ٹی آئیز کے جو بورڈ آف گورنر کے ممبرز ہوں گے، تمام ایم ٹی آئیز کے وہ شریک ہوں گے۔ یہ جو ہے یہ نظم جو ہے یہ سیکشن 4A میں خیبر پختونخوا میڈیکل انسٹیٹیوشن ریفارم ایکٹ 2015 میں جو ہے یہ پرووائڈ کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس قانون کو پڑھتے ہوئے ایک چیز جو ہے وہ توجہ طلب ہے، اور وہ لفظ ریفارمز ہے جو کہ قانون کے نام میں خاص طور پہ انسرٹ کیا گیا ہے۔ اور ریفارمز جو ہے در حقیقت اصلاحات کو کہتے ہیں، اور اصلاحات جو ہے وہ مستقل جاری رہنے والا عمل ہے جس کی ہر موقع پہ ضرورت پڑتی ہے اور ہر فیصلے میں اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ یہ قانون ایک ایسا قانون ہے اپنی نوعیت کے لحاظ سے کہ جو کہ الائیو ہے۔ وہ آپ کو ریگولیشنز کی صورت میں، نوٹیفیکیشنز کی صورت میں، ایم ٹی آئیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے فیصلوں کی صورت میں، اکائیوں کی صورت میں بھی جو ہے ہر سطح پہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے کارآمد بنایا ہوا ہے اس عمل کو، کہ ہر وقت ایم ٹی آئیز ہوں کہ پالیسی بورڈ ہو کہ گورنمنٹ ہو، وہ ٹوٹلی ہیلتھ سیکٹر پہ توجہ مرکوز رکھے گی اور ایک یونیفارم میکنزم کے ساتھ کام کرے گی، تاکہ گراس روٹ لیول سے لے کے اپ روٹ تک، یعنی ڈاؤن لائن، اپ لائن، تمام لائنز جو ہیں وہ آپس میں مربوط انداز میں کام کریں، تاکہ پبلک سیکٹر میں جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ جو ہے ایک اچھا امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکے۔ تو آج میں نے آپ کو سیکشن 4A کے حوالے سے پالیسی بورڈ کے بارے میں بتایا، اور ایک طرح سے کوشش کی کہ تقابلی جائزہ ہو جائے، اور وہ جو ہے خاص طور پہ بورڈ آف گورنرز اور پالیسی بورڈ کے حوالے سے۔ میرا نام محمد معظم بٹ ہے، میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں، اور ایمپاورمنٹ تھرو لا اس کے پرسپیکٹو سے، اس کے ویژن کے تحت اپنی سروسز جو ہیں وہ اس غرض سے آپ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہتری آئے اور ہیلتھ کے شعبے میں ترقی ہو۔ بہت شکریہ۔